حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ اور آپ کا چینل کیو ٹی وی۔ حسب معمول ہفتے کو آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور مختلف موضوعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ ٹائٹل ہمارا جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہے، اور قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگیوں میں بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پچھلے پروگراموں میں گفتگو کر رہے تھے، اور ایک پروگرام میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی کا خدا سے رشتہ یا اللہ سے رشتہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندگی کا پہلو کتنا اہم ہے، یعنی بندگی کا ریلیشن شپ جو ہے پروردگار سے وہ کیا ہے۔ اس کلمے میں ایک چیز اور ہے، ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے بندے پر ہم تفصیل سے وضاحت کر چکے کہ بندگی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیسے مقرب بندے تھے۔ تیسرا لفظ جو ہے ہمارے کلمے کا وہ ہے رسولہ، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر بات ہم نے شروع بھی کی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ رسول کون ہیں اور رسالت کیا ہے، اور میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کا بڑا مخصوص مقام ہے، تمام انبیاء کرام کا مخصوص مقام ہے، لیکن کچھ کا تذکرہ قرآن حکیم میں بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خصوصی انبیاء کرام رسول کون ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کثرت سے کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کچھ بندوں کو انسانوں میں سے ہی منتخب فرمایا، جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ رسول اور جس کی جمع رسول وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، چنانچہ ایک فرق یہ کیا جاتا ہے نبی اور رسول میں، ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریکال کر لیں اس کو، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہوا کرتے ہیں۔ جن نبی کو کتاب عطا کر دی گئی یا شریعت عطا کر دی گئی اور ایک راہ مخصوص کر کے کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا گیا، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ 1,34,000 کے قریب تعداد بنتی ہے انبیاء اور رسول کی، کم و بیش، اور ایک روایت کے مطابق رسولوں کی تعداد 313 ہے، کم و بیش، واللہ اعلم۔ ان رسولوں میں بھی 5 کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسول قرار دیا۔ یہ اصطلاح آتی ہے سورۃ الاحقاف میں 26 پارے میں، پہلی سورہ ہے، اس کے بالکل آخر میں، کہ نبی پاک علیہ السلام کو صبر کی تلقین ہے، اور فرمایا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسول، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم من الرسول، عالی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اور پھر قرآن 5 رسولوں کا بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتا ہے نام لے کر ایک ہی مقام پر، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ 5 حضرات جو ہیں یہ اپنی اپنی قوم اور اس کی طرف سے واقعی بڑے صبر کے جی تبھی تو اولو العزم من الرسول، 950 برس تک تبلیغ نوح علیہ السلام، گھر، خاندان، علاقہ، وقت کا بادشاہ، پوری قوم کی مخالفت ابراہیم علیہ السلام، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر امتحانات کی انتہا، بیوی اور بچے کو چھوڑائیے اور حتیٰ کہ بیٹے کو ذبح کیجئے۔ ان سارے امتحانات سے گزارا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو فرعون کے دربار میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دعوت حق پیش کرتے ہیں، اور ایک بگڑی ہوئی قوم یعنی بنی اسرائیل، ان کی اصلاح پر ان کو مأمور کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہوا
کہ ان کو تو قتل تک کر دینے کی ناپاک سازشیں ہوئی معاذ اللہ، تاہم اللہ نے ان کو بلند فرما لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے، تو یہ وہ عالی ہمت رسول ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم خصوصاً نام لے کر بھی کرتا ہے۔ اور بھی رسولوں کے نام آتے ہیں، محمود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، ان کے بھی واقعات بڑی علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، بے شمار انبیاء قرآن حکیم نے 26 کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، 26 انبیاء اور رسول کا نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے، اور ان میں بھی چند کے واقعات بہت تفصیل سے آتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء، سورہ اعراف 8واں اور 9واں پارہ ہے، سورہ ہود 12واں پارہ ہے، اور سورہ شعراء 19واں پارہ ہے۔ 6 رسولوں کے حالات بڑی تفصیل سے آتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ قرآن کی اپنی ترتیب ہے، تو چند رسولوں کے واقعات بڑی کثرت سے آئے، اور وہ اس لیے کہ ہماری سبق آموزی اور رہنمائی کی۔ قرآن میں جو قصص بیان ہوئے ہیں وہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں بصیرت والوں کے لیے اس میں حکمت ہے، اور بصارت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، عبرت بھی ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے نا، تو ان واقعات کے بیان کا مقصد بھی ہدایت کی فراہمی یا ہدایت کا حصول ہے ہمارے اعتبار سے۔ جی، اور کئی چیزیں ایسی، اب تو ہم نے عبرت اور بصیرت کے تمام معاملات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ مثلا یہ کہ جب زلزلے آتے ہیں یا جب سمندری طوفان آتے ہیں تو یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے جب توبہ اور استغفار کرنے چاہیے۔ تو جب طوفان آ رہے ہو تو سمندر کے تو لوگ سی ویو پہ انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ استغفر۔ ابھی سورہ احقاف کا تذکرہ ہوا تھا، سورہ احقاف میں قوم عاد کا ذکر آتا ہے، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ان پر بادل آئے تھے، تو وہ چیخنے چلانے لگے، ہلہ گلہ کرنے لگے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب طوفانی ہوائیں چلتی یا بادل آتے تو آپ سجدے میں ہوتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرماتی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرماتے قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے، خوشیاں منانے لگے تھے، ہلہ گلہ کرنے لگے تھے، اور انہی بادلوں میں ان کے لیے عذاب کا پہلو تھا۔ یہ وہ سبق آموزی ہے، عبرت ہے، جو ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ کبھی سیلاب کی طوفان کی وارننگ ہو تو ہم جا کر سمندر کے ساحل پر ہلہ گلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، معاذ اللہ کے دیکھیں کتنی اونچی لہریں آتی ہیں، حالانکہ یہ مواقع ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کے، توبہ استغفار کرنے کے۔ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو نیچے سے شاید بالش بھر 2 بالش لگ رہا ہوتا ہے، اوپر تو خیر اللہ نے اسے بڑی وسعت دی ہوتی ہے، جو بہت چھوٹا سا ٹکڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکل سے چند فٹ کا ہوگا، اگر اس میں اللہ کا عذاب پوشیدہ ہو تو پوری بستی اور پوری نسل اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایسا ہو بھی چکا ہے۔ تو یہ بادلوں کا آنا، یہ تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنا، یہ سمندروں کا بفر جانا، یہ زمین کا لرزنا، یہ اللہ کے عذابوں میں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اور اس پر ہمیں استغفار کر کے اپنے اللہ کی طرف اس لیے رجوع کرنا چاہیے کہ ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بادل آتا تھا تو سجدے میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا ہو چکا ہے پہلے۔ ہمارا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہو گیا۔ بہرحال رسولوں کے اور انبیاء کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے۔ اب میں اگلا بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسولوں کی بعثت، یہ تو انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں مبعوث کیے جاتے ہیں رسول؟ جی، آپ کا سوال اصل میں بنیادی مقصد کی طرف ہے، تو یقیناً اس کا کوئی تکمیلی مقصد بھی ہوگا، ہم آگے ذکر کریں گے۔ بنیادی طور پر تو وہ بات جو ہم نے ابتدا میں سمجھی ہے کہ پیغام اللہ کا پہنچ جائے، مگر کس طور پر کہ قطع عذر ہو جائے، یعنی اتمام حجت ہو جائے، کہ رسول فائنل وٹنس ہو جائے لوگوں پر، کہ کل کوئی بہانہ نہ تراش سکے اللہ کے حضور یہ پیش کرنے کے لیے کہ اللہ میرے پاس تو تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ مثلاً یہ بات قرآن میں نقل کی گئی۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ایک ہادی کو، ایک رہنما کو، ایک رہبر کو، ہدایت پہنچانے والے کو بھیجا ہے۔ جس اللہ نے آپ کے اور میرے جسم کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں انسانی آبادی ہے، اس انسانی آبادی کی جسمانی حاجات کو پورا کرنے کا سامان رکھا، اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری روح کی غذا کا اہتمام ہر دور میں کیا ہے، جس کا سلسلہ مکمل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رہا یہ سوال کہ رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں تذکر آتا ہے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسولوں کو اللہ فرماتے ہم نے بھیجا بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، خبردار کرنا
اللہ کے نافرمانوں کو اور بشارت دینا اللہ کے فرمانبرداروں کو، تاکہ اب رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ یہ بنیادی کام تھا رسولوں کا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے، آخرت کے حوالے سے خبردار انہیں کر دیا جائے تاکہ کل کی اصلاح کل کے لیے آج وہ تیاری کر لیں اور کل کی کامیابی کے حصول کے لیے آج محنت کر لیں۔ یہ تمام پیغمبروں کا بنیادی فریضہ یا بنیادی طریقہ تھا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ اچھا، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایمان لانے کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسول، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ ضروری تھا۔ جی، رسول پر اگر ایمان نہ لائیں، استغفر اللہ، تو کیا یہ مینڈیٹری ہے؟ ہاں، اصل میں ظاہری بات ہے یہ ہمارے ناظرین کی تفہیم کے لیے سوال ہے کہ کوئی رسول کو نہ مانے تو اور وہ کہیے ہم تو قرآن سے براہ راست ہدایت لے رہے ہیں۔ جی، میں عرض کرتا ہوں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کا تعارف ہمیں محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ہم نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو ایمان ہے، ورنہ کل جب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے پھر کون نہیں مانے گا؟ تو بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام جو کچھ خبر دیں ہر ان کی خبر کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان، اور اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اب ہم کہیں گے ٹیکنیکلی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہ بنے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، دوسرا بلکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ کو ماننے کا ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت کو ماننے کا ایمان کا دعویٰ ہے، رسول کو نہیں مان رہے نا۔ یا تو یہ یہود ہیں ایک رائے کے مطابق جو نبی پاک علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، یا یہ منافقین کا بھی بیان ہے جو دل سے رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ کو ایسا ماننا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو نہ مانے، یہ ماننا قبول نہیں۔ اچھا، میری ایک منطقی سی بات ہے کہ رسول کو نہیں مان رہے تو پھر اللہ کو کس بنیاد پہ مان رہے؟ یہی تو بات ہے۔ پھر آخرت دیکھی کسی نے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کو دیکھا کسی نے؟ تو کیسے مان لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے اور تمام معاملات فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے رسول پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے۔ کسی ایک پر تو آپ یقین کریں گے تو پھر اگلی باتیں طے ہوں گی، اور اس کی وجہ ہے نا، دیکھیے یہ سارے امور غیب میں سے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں وحی پر ہے، اور امور غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں اس ذات کے بتانے پر جس سے اللہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہے اور جسے اللہ غیب کے مشاہدات اور نظارے بھی کراتا ہے۔ معراج میں کیا کچھ نہ دکھایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حاصل کلام اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کو ماننا بھی قبول نہیں اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ اچھا، جب ایمان رسول پر آ جائے گا تو پھر اچھا ایک تو یہ مسئلہ، دوسرے کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں ایمان لانے والوں پر؟ جی، جو مان چکے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، جی ذرا غور فرمائیے، قرآن ماننے والوں کو، مجھے اور آپ کو، ماننے والے کو بھی کہتا ہے مانو۔ عجیب مقام ہے قرآن کا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ ناظرین غور کیجئے گا، غور فرمائیے گا، قرآن کہہ رہے سورہ نساء 136 میں اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن میں ہم پڑھتے تھے ایمان مجمل، اچھا کچھ لوگ مجمل کہہ دیتے ہیں، مجمل کہہ دیتے ہیں، مجمل اجمالی سمرائز بلیف، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا وربل افرمیشن اور دل سے تصدیق کرنا ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن، دل کی گہرائی سے۔ ان دونوں کا تقاضا ہے، یہ لپ سروسنگ نہیں چلے گی بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی ایمان لانا ہے۔ تو اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر بات ہے کسی کے چہرے پہ لکھا تو نہیں ہوگا، سرٹیفکیٹ تو نہیں لٹکا ہوگا، پتہ چلے گا بندے کی رخ حیات سے، بندے کے طرز عمل سے، بندے کے شب و روز سے۔ مثلا حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے
مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے شب و روز، اس کے معاملات، اس کے معمولات کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا اس کے دل میں خوف خدا ہے، تبھی اس کے معاملات درست ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تبھی اللہ کی اطاعت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میں اس کی تشریح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے عمل سے رسول کا کردار چھلک رہا ہو کہ ہاں یہ محمد کریم علیہ السلام کا امتی ہے، اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے زندگی کے رخ کا تعین، یہ سارا کچھ اظہار کرے گا کہ واقعتاً دل میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان موجود ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے سنت ہے، رسول کی جو سنت ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور یہ جو اطاعت ہے اس کی قرآن نے آئینی حیثیت کا تعین، یہ آئینی حیثیت ہے کہ صاحب رسول کی اطاعت تو کرنی ہوگی، بالکل، من یطیع رسول فقط اطاع اللہ، بالکل۔ تو رسول کی اطاعت کی لیمیٹیشنز کیا ہوں گی ایک مسلمان کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ 11 مرتبہ قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو، بالکل اللہ نے بریکٹ کیا۔ اور ایک مرتبہ ایک کام کرتے ہیں ناظرین، یہ ذرا اہم معاملہ ہے اور ہم اس پہ اطاعت اور اطاعت کے بعد پھر اتباع کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ودانا ہے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ اس نبی ختم رسول کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بعد اس کائنات میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنا، اور جس سے افضل کوئی نبی، تمام نبی برحق، تمام نبی قابل احترام، لیکن افضل الانبیاء کا خطاب جو ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور اطاعت کی آئینی حیثیت، یعنی قرآن کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی صرف اس نے ہماری اطاعت کی، باقی اگر وہ اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 11 مرتبہ قرآن کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی علیہ السلام، 11 مرتبہ کم از کم، بالکل بریکٹ کیا اللہ نے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ سورہ نساء آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، عملاً رسول کی اطاعت پہلے ہے تب اللہ کی اطاعت ہوگی۔ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ کا۔ اب ان کے طریقے پر عمل کروں گا تو اللہ کے حکم پر عمل ہو سکے گا۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اطاعت کے میدان میں عملاً جو معاملہ ہے اس میدان میں رسول اللہ کی اطاعت پہلے ہے تو اللہ کی اطاعت ہو سکے گی۔ اور حد یہ ڈاکٹر صاحب کہ قرآن فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 56 میں، سورہ نور آیت 56 میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، صرف رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بات واضح ہے نا، اللہ براہ راست بندوں سے معاملہ نہیں فرماتا، اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو چنا، انبیاء رسول، اور آخری رسول سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نمونہ عطا کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اچھا، اطاعت کے بارے میں ایک اور بات بھی نوٹ کرنی چاہیے، اطاعت میں حکم کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس میں جبر سے مراد کیا ہے؟ اس میں حکم پر عمل درآمد بھی کرایا جا سکتا ہے، لازمن ہے، اس میں مفر نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کا تعلق حکم سے نہیں، کمپلسری ہے، کمپلسری۔ اور اس میں حکم کا بھی پہلو ہے، کرنے کا حکم اور بچنے کا حکم۔ یہ مینڈیٹری ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ لازم ہے، یہ انیویٹیبل ہے، اس میں آپشنل بھی نہیں ہوتا۔ تو جہاں جہاں رسول پاک علیہ السلام نے حکم عطا فرما دیا کرنے کا یا رکنے کا، یہ ہے اطاعت کا میدان اور دائرہ کار۔ اور اللہ کا حکم بھی اس پر عمل اس وقت ہو سکے گا جب آپ کے دیے ہوئے اور بتائے ہوئے عمل پر اور حکم پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ یہ ہے اطاعت کا میدان۔ اور نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، بہت قیمتی مقام ہے قرآن کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اطاعت رسول کی ضرورت نہیں، اللہ کافی، معاذ اللہ قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، قرآن نے یہ بھی بتایا سورہ نساء آیت 42 میں، سورہ نساء آیت 42، کل آخرت کا بیان، یومئذ یود الذین کفروا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضِ، وہ قیامت کے دن کفر کرنے والے
اور رسول کی نافرمانی کرنے والے چاہیں گے کہ مٹی ان پر برابر کر دی جائے. تو کفر اور رسول کی نافرمانی کو ایکویٹ کر دیا، برابر کر دیا قرآن نے. یہ ہے جس کو آپ نے آئینی حیثیت کہا سنت کی، یا کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی آف دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہمیت ہے جو قرآن اطاعت رسول کو عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ قرآن کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہے، کمپلسری ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرنا یا رسول اللہ کے معاملات کی اطاعت کرنے کے 3 بنیادی پہلو ہیں. رسول اللہ کے 3 طریقے ہیں نا، ایک تو قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. اس کو ہم کہتے ہیں سنت کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن یا سنت اور حدیث کو مترادف بھی کہا جاتا ہے، سینونیمز کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایک ہے رسول پاک علیہ السلام کا قول جو کچھ فرما دیا آپ نے، ایک ہے رسول پاک علیہ السلام کا عمل، اور ایک ہے رسول پاک علیہ السلام کی تقریر سے برقرار رکھنا. کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا، آپ خاموش رہے، منع بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا، منع نہیں کیا آپ نے، تو اس کا مطلب ہے یہ پرمیسیبل ہے. یہ بھی سنت کا حصہ ہے. کیوں؟ اگر وہ عمل پرمیسیبل نہ ہوتا یا منع ہوتا تو آپ ضرور روک دیتے اور ٹوک دیتے. تو یہ تو ایک ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ سنت و حدیث کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے رسول اللہ کا قول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر، یہ سنت و حدیث کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں بیان کی جاتی ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء رسول جو ہیں جتنے بھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، رسول، اور خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، ایکچول مشن کیا ہے؟ کیا صرف ہمیں کلمہ پڑھانا ہے؟ اس سے بات کی لیتے ہیں. آپ نے بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ناظرین آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ بنیادی فنکشن اور بنیادی ذمہ داری رسولوں کی کیا تھی؟ پیغام پہنچانا، بشارت دینا، انذار کرنا، تاکہ کل کوئی بہانہ نہ بنائے. وہ تھا بنیادی فنکشن تمام پیغمبروں کا. اور تکمیلی فنکشن پہلے تمام رسولوں کا سن لیں، بڑا انقلابی مشن ہے. سبحان اللہ. قرآن بتاتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25، سورۃ الحدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، معجزات عطا کیے، انہیں کتابیں عطا فرمائی، انہیں شریعت عطا فرمائی. کیوں؟ پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط، سجانے کے لیے فقط؟ نو، لیقوم الناس بالقسط، انسانی قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے. وانزلنا الحدید، ہم نے اس کے لیے لوہا بھی پیدا کیا، فیہ بأس شدید، جس میں جنگ کی صلاحیت بھی ہے. تو دنیا کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا اور زمین پر عادلانہ نظام، سسٹم آف جسٹس قائم کرنا، یہ تمام پیغمبروں کا تکمیلی مشن تھا. وہ بنیادی تھا، یہ تکمیلی. اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی طرف، جو انقلابی تصور قرآن دیتا ہے. انقلابی تصور آپ کے مشن کے بارے میں 3 مرتبہ قرآن نے فرمایا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ناظرین غور فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے پوچھا کیا صرف کلمہ پڑھانے آئے تھے؟ قطعاً فقط کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے، کلمہ بھی پڑھانے اور آئے تھے، کلمے کے نفاذ کے لیے آئے تھے. جی، کلمہ کا نفاذ کے لیے آئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے 3 مقامات پر اللہ نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین الحق، مکمل نظام زندگی، دا کوڈ آف لائف، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کر دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنے ناگوار گزرے. اسی مشن کا بیان ایک اور انقلابی انداز میں آتا ہے. ایک اور انقلابی انداز قرآن کا سورہ شورا آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھا دوں. ڈاکٹر صاحب، طائف کی گلیوں کو کون بھول سکتا ہے؟ ہجرت کی راتوں کو کون بھول سکتا ہے؟ اور بدر کا میدان کون بھولے گا؟ احد میں بہتا ہوا خون کون بھولے گا؟ 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں کون بھلا سکتا ہے مسلمان؟ 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے، پیٹ پر بندے ہوئے پتھر، 2 مہینے کے فاقے گھر میں، رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انقلابی جدو جو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے، زمین سے بندوں کے ظالمانہ نظام کو ختم کر کے اللہ کے عادلانہ نظام کو قائم کیا جائے. یہ انقلابی مشن تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، یہ تو ابھی ہم نے گفتگو میں ایک جگہ کہا بھی تھا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لانا، آخرت پر ایمان لانا، لیکن رسول پر ایمان نہیں لانا. بعض حضرات، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، بعض حضرات
اللہ پہ بھی ایمان لے آتے ہیں، روز آخرت پہ بھی ایمان لے آتے ہیں، رسول پہ بھی ایمان لے آتے ہیں، لیکن رسول کے آخری نبی ہونے کے معاملے میں ذرا سے تذبذب میں مبتلا رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ختم نبوت کی اہمیت پر بات ہونی چاہیے. ختم نبوت کی امپورٹنس ہے کیا؟ جی کیا ختم نبوت پر اگر ہم یقین نہ کریں تو کیا معاملات میں کوئی گڑبڑ آتی ہے؟ کوئی گڑبڑ، پھر گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے، بات ختم. گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے. دیکھیے میں نے آیت کوٹ کی تھی، ناظرین توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ اب بھی یہ فتنے پھیلانے والے لوگ موجود ہیں جو 14 صدیوں کے درمیان ایک کو مان کر باقی کہتے ہیں اور ضرورت نہیں ہے. عجیب آدمی، عجیب لوگ ہیں. بہرحال قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں نے کوٹ کی تھی، اللہ کو ماننے کا دعویٰ یہود نے کیا، آخرت کو ماننے کا دعویٰ یہود نے کیا، ایون موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا انہوں نے دعویٰ کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں ہے، 40-41 میں تفصیل آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں. نبوت ختم ہو گئی محمد کریم علیہ السلام پر. ایک تجزیہ اور بھی اگر کر لیں تو شاید ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں سہولت ہوگی. ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ، مگر اطمینان قلب بڑھ جائے گا انشاءاللہ. پہلے نئے پیغمبر کیوں آتے تھے؟ کوئی کتاب ہوتی تھی، اس میں تبدیلی ہو جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، قرآن ہم اس کی حفاظت کریں گے. نمبر 2، پہلے کسی رسول کو ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا تو کسی دوسری قوم میں ضرورت پیش آ جاتی تھی. اب یہ معاملہ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور سارے انسانوں کے لیے رسول بنا دیا گیا. سورۃ الاعراف آیت 158 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پہلے رسول اس لیے بھی آتے تھے یا پیغمبر اس لیے آتے تھے، ایک دور کے لیے رہنمائی تھی تو ذرا ارتقاء ہوا، لوگوں کا فہم آگے بڑھا، معاملات پیش آئے تو نئی تعلیم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو ہی مکمل فرما دیا تو اب نئی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. تو نہ کتاب چاہیے اور نبوت عالمگیر ہے علیہ السلام کی، دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. ناظرین یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، ایک چھوٹا سا وقفے کا وقت آ گیا ہے، اس کے بعد آ کر پھر کنٹینیو کرتے ہیں. وَرَدِتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بہترین دین کے طور پہ پسند کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کائنات میں آخری نبی ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو اب یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ دین تو مکمل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کتاب محفوظ، دین مکمل اور آپ علیہ السلام کی رسالت یونیورسل اور عالمگیر ہے. یہی وجوہات ہوا کرتی تھیں کسی نئے پیغمبر کے آنے کی. یہ وجہ اب بچی نہیں. کتاب محفوظ، دین مکمل اور آپ کی رسالت عالمگیر ہو گئی. تو ختم نبوت ہو گئی، کام تو ختم ہو گیا. نہیں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت باقی ہے. ناظرین غور کیجئے گا، نبوت ختم ہو گئی، وحی کا دروازہ بند، رسالت پہنچانے والا کام باقی ہے. اسی لیے کلمے کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے رسول تو وہی ہیں. تو رسالت کا سلسلہ تو چلے گا. کیا رسالت کا مطلب؟ پہنچانا. ہم کہتے ہیں میں نے خط ارسال کر دیا، بھیج دیا، پہنچا دیا. اب کار رسالت باقی ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب یہ ذمہ داری آپ کے، میرے اور امت کے کاندھوں پر ہے. ناظرین کرام، جہاں ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں اور ہم ہیں، وہیں اپنی خوش نصیبی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں. ختم نبوت کے بعد اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے اور اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا اور منتخب کیا. قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت
उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया, बर्पा किया गया, तुम नेकी का हुक्म दोगे, तुम बदी से रोकोगे और तुम ईमान रखते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। ख़त्म नबूवत के बाद ये मिशन नबी का जारी बिल्कुल, और यही वो बात थी जो हज्जतुल विदा के मौके पर हुई। अला हल बल्लग़्तु, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के सवा लाख कमोबेश मजमे से पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? सब ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपने हक़ वसीयत, हक़ नसीहत, हक़ अमानत अदा फरमा दिया। फिर आपने अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रे, गवाही दे रहे, मैंने पहुँचा दिया। फिर आपने फरमाया फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गाइबा, अब जो तुम में से यहाँ पर मौजूद हैं वो उन लोगों तक पैगाम पहुँचा दी जो यहाँ पर मौजूद नहीं। क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तक पहुँचाने के लिए अब आपको और मुझे इस उम्मत को अल्लाह ने चुना है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कौल से भी दीन की गवाही दी, अपने अमल और किरदार से भी दीन की गवाही दी, और एक इज्तिमाई जिद्दोजहद बर्पा करके अल्लाह का दीन कायम करके दुनिया के सामने पेश किया। आज हमें कौल से भी गवाही देनी है, ज़ाती किरदार और अमल से भी गवाही देनी है, और अल्लाह के दीन को कायम करके दुनिया के सामने पेश करना है। क्यों? हम लोगों से कहें इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, वो कहेंगे होगा, तुम्हारे यहाँ कहाँ है? हम कहें दुनिया की बेहतरीन किताब कुरान है, वो कहेंगे होगी, तुम अमल करते हो उस पर। तो इत्माम हुज्जत के लिए, शहादत का फरीज़ा अदा करने के लिए, कारे रिसालत को आगे बढ़ाने के लिए कौल से भी पहुँचाना है, किरदार और अमल से भी पहुँचाना है, और इज्तिमाई निज़ाम कायम करके भी पहुँचाना है। और हाँ, पाकिस्तान हमने इसीलिए हासिल किया था। मैं एक जुमला कहना चाहता था, मैंने एक जगह अभी गुफ्तगू एक जगह हो रही थी तो एक साहब कहने लगे, गैर मुस्लिम हैं वो, कहने साहब इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया की बेहतरीन किताब जो है वो कुरान है जी, लेकिन दुनिया की सबसे बेअमल कौम जो है मुसलमान। ये बर्नार्ड शाह ने भी कहा था, अल्लाह ताला महफूज रखे, उसने कह दिया था, व्हेन आई रीड द होली कुरान देयर इज़ नो बेटर बुक देन द होली कुरान इन द वर्ल्ड। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ इससे बेहतरीन कोई किताब मुझे दिखाई नहीं देती। बट व्हेन आई सी द मुस्लिम देयर इज़ नो वर्स्ट नेशन देन द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ इससे बुरी कौम मुझे कोई दिखाई नहीं देती। हमारी निगाहें झुक जाती हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया कहती है अगर इतनी प्यारी किताब, और है मैंने ये इसीलिए कौल दोहराया, ये कौल इसीलिए दोहराया है वो किताब, उसका किताब हमारे पास जो है कमाल की है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके आज जब वक्त पड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। कल ये कुफ्फार, ये गैर मुस्लिम खड़े हो जाएंगे डॉक्टर साहब हमारे खिलाफ। तुमने कहा था कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे। अल्लाह तू तो नबियों को भेजता था हमारी इंसानों की रहनुमाई के लिए, अगर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हो गए, अल्लाह हम तक किसने पहुंचाया पैगाम? तो अल्लाह किसको पूछेगा? अल्लाह मुझे और आपको पूछेगा। तुमने दावा किया था खत्म नबूवत का, और बिल्कुल सही दावा किया था, तो तुम्हारा फर्ज था खुद सीखते, अमल करते, दूसरों को पहुंचाते। यह है उम्मत के कांधों पर जिम्मेदारी। नाज़रीन मोहतरम, ख़त्म नबूवत का पैगाम जो है वो इतना नहीं है कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। ख़त्म नबूवत के पैगाम से जो अगले रास्ते खुलते हैं वो उम्मत की ज़िम्मेदारी की तरफ जाते हैं। और सूरह आराफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक़ की जो बुनियादें बयान की हैं, सूरह आराफ की आयत नंबर 157 है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहू वनसरूहू वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस यही लोग फला पाएंगे, बस जो लोग ईमान लाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दिल से भी और ज़बान से भी, इक़रारुम बिल लिसान तस्दीक़ बिल क़ल्ब, दोनों हों, और जिन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और अदब और एहतराम भी किया, अपनी जान से बढ़कर उससे मोहब्बत भी हो, और जिन्होंने उनकी नुसरत की, मदद की। किस काम में मदद? अच्छा, नुसरत का ये नाज़रीन, ये आयत मैंने ख़ास तौर पर जो तवज्जो जो है वो शुजा साहब की दिलाई है कि नुसरत से क्या मुराद है, ये ख़त्म नबूवत के बाद का काम है जी। वो कारे रिसालत, नबी अलैहिस्सलाम ने तो तिजारत भी छोड़ दी थी। कभी घर में इतना माल जमा ना हुआ जिस पे कि ज़कात लागू होती हो, आपने तो उस सतह पर जिंदगी बसर फरमाई। तो सारी मेहनत कहाँ लगी? अल्लाह के दीन की खातिर। अब वो मिशन हमारे कांधों पर है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरह दीन की दावत को आम करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरह दीन के निफास की जिद्दोजहद करना, ये आपकी नुसरत है। तो जो आपकी नुसरत करे और कुरान जो आप पर नाजिल हुआ उसकी पैरवी करेंगे, वो कामयाब होंगे। ये चार काम करने हमें। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, फिर गुदड़ियों को लाल दे, जहाँ पत्थरों में डाल दे, हावी हूँ मुस्तकबिल पे हम, माजी सा हमको हाल दे, दावा है तेरी चाह का इस उम्मत गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
يا محمد يا نبي سلام